بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ یہ جو سارا ایس سی او کے نام پر جو سیکورٹی ارینجمنٹ کیا گیا ہے، اسلام آباد میں ایک طرح سے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کوئی پرندہ بھی نہیں مار سکتا یہاں پر۔ میں اس کی پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایس سی او کے لیے ہے یا اس کی آڑ میں وہ جو آئینی ترامیم حکومت کرنا چاہتی ہے، جو اپوزیشن سے ایم این ایز اور سینیٹرز کو اٹھا کر اور ان کے خاندان والوں کو اٹھا کر جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کچھ یہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ 17 تاریخ کو شام 4 بجے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کابینہ کے اجلاس میں نون لیگ جو آئینی ترامیم کا ہے جو مسودہ وہ پیش کرے گی، اس کی اپروول دی جائے گی، چاہے پھر وہ جو ترامیم ہے وہ اسی دن کو یا 18 تاریخ کو جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے اس میں پیش کر دی جائیں گی۔ اور سب سے پہلا تو آپشن یہ ہے کہ اگلے 2 دنوں میں یہ مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مولانا مل گیا، ووٹ ان کے آ گئے تو ٹھیک۔ پلان بی یہ ہے کہ اگر مولانا نہیں آتے تو پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، جن کے رشتہ داروں کو اٹھایا ہوا ہے، جن کو مار پیٹ کی جا رہی ہے، جن کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان میں سے 8-10 لوگوں کو مجبور کر کے ان کا ووٹ لیا جائے گا اور بائی ہوک اور کروک اس ترمیم کو منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسرا آپشن کیا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے 17 تاریخ کو ان لوگوں کو بلا لیا ہے جن کو مخصوص نشستوں پر جو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے، اور اب حکومت کا پلان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر یہ کر دیں گے، نوٹیفائی کر دیں گے ان کو بطور ممبران، اور اسپیکر صاحب ان سے حلف لے لیں گے اور پھر فوری طور پر وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے، اور صدر پاکستان اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ وٹی تے لا کے بیٹھا ہو سیاست زرداری، جیسے ہی آئے پہلے ہاتھ میں یہ، جیسے وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا، تو ایک آدمی پلیئر آتا ہے دوڑتا ہو تو دوسرا یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو زرداری اپنا وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہوگا، اور آئینی ترمیم کے نام پر یہ جو ایک جعل سازی ہے یہ قوم پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے آلریڈی 17 تاریخ کو یہ کیس لگایا ہوا ہے، تو وہ ہر طرح سے مختلف ہائی کورٹس کا یا دوسرا جو معاملہ ہے اس کو وہ بند کرنے کی اور بند رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اب کل بھی دیکھیں ادھر ایس سی او ہو رہی ہے، پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا۔ آپ یقین کریں اسلام آباد میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ہر داخلی راستہ بند ہے، شہر کے اندر جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اسلام آباد میں اس طرح کا سناٹا اور ہو کا عالم نہیں دیکھا۔ ہر چیز بند ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سبزی، کوئی گروسری، کوئی ہوٹل، کوئی چائے، کوئی چیز اسلام آباد میں نہیں کھلی، ہر چیز بند ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں۔ اگر آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، اگر آپ اپنے کسی مریض کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، آپ نہیں لے جا سکتے۔ کوئی ٹیکسی سروس نہیں ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا سے یہ جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو علیحدہ کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ سب کچھ ایس سی او سیکورٹی کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایس سی او کے لیے نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم کے لیے ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہاں پر آنے سے روکنے کے لیے تھا۔ وعدے کرتے رہے وزارت داخلہ والے، لالی پاپ دیتے رہے، اور پی ٹی آئی کے لیڈرز لالی پاپ لیتے رہے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے، کوئی عمران خان سے آج شوکت خانم کے ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوئی، اور کوئی نہ ڈاکٹر سے ملاقات ہوگی۔ عمران خان 19 تاریخ تک وہ کسی سے مل نہیں سکتا۔ یہ 19 سے پہلے ساری ترامیم کرا کے اپنی، تو یہ ایک اپنا قبضہ مکمل ویسے بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان اگر کوئی آ کے کسی سے بات کرتا ہے تو کر لے، کیونکہ پھر اس کے فوراً بعد یہ جب ترامیم ہو جائیں گی، جن میں فوجی عدالتیں جائز، جن میں قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کا سربراہ، جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن، چیف الیکشن کمشنر کی ایکسٹینشن، یہی رجیم جو ہے یہ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان 10 سال کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ ان کا اپنا منصوبہ تھا جو انہوں نے کر دیا، جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان حالات میں عمران خان کے خلاف ظاہر ہے جب فوجی عدالتیں بھی جائز ہو جائیں گی، تو اس کو جب فوجی عدالتوں میں اس کو لے جایا جائے گا تو پھر عام آدمی کا عمران خان سے، صحافی کا، وکیل کا رابطہ ختم ہو جائے گا، نہ گلیاں ہو جائیں گی سوجیاں وچ مرزا یار پھرے گا۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ سوال ایک بڑا یہ ہے، میں نے احتیاط برتی ہے، میں نے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، سیاستدان ہیں یہ اپنے سوالات کا جواب یہ خود دے سکتے ہیں، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے یہ سب کچھ جو بلا تھیلے سے باہر آیا اس پہ میں یہ سوال کروں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کس کی اجازت سے اس کمیٹی میں بیٹھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جا کے مذاکرات کرنے شروع کیے ہیں؟ کس مسودے کی انہوں نے عمران خان سے اپروول لی ہے؟ کون سا حق ہے ان کے پاس یہ بات کرنے کا؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ بتا دیجئے کہ جب ڈی چوک کی طرف آ رہا تھا یہ سارا قافلہ، تو سیٹلائٹ فون کون استعمال کر رہا تھا؟ پیغامات کس نے دیے؟
میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان نے کیا کہا تھا، میں آپ کو وہ میسج دے دیتا ہوں۔ خان نے کہا تھا لان میں بیٹھ کر، اس نے کہا تھا کہ اگر تم علی امین، اگر تم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہو تو بھول جاؤ اپنی وزارت اعلیٰ کو، بھول جاؤ کسی مصلحت کو، تم نے ڈی چوک پہ آنا ہے، تم نے اس وقت تک وہاں پر احتجاج کرنا ہے جب تک یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ مؤخر نہ ہو جائے، حکومت ان کو واپس لینے کا اعلان نہ کرے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن نہ ہو۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو پھر تم نے واپس جانا ہے۔ اب مجھے بتا دیں علی امین صاحب، کیا آپ نے وہ پورا کیا، وہ وعدہ جو آپ نے خان سے کیا تھا؟ اور اب جب یہ 18 کو اجلاس بلا رہے ہیں، یہ 17 کو کابینہ کا اجلاس بلا رہے ہیں، تو کہاں ہے آپ کا احتجاج؟ آر یو کمنگ ٹو اسلام آباد؟ کیا آپ بھول جائیں کہ کیا یہ کرفیو ہے یا کیا نہیں ہے؟ جو عوام کا جو سیلاب ہے اس کے سامنے کچھ نہیں، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور یہ ایس سی او کیا ہے پاکستان کے لیے؟ آئینی ترامیم، عمران خان، پاکستانیوں کا مستقبل، وہ اہم ہے۔ یہ کیا ہے ایس سی او پاکستان کے لیے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام آباد پنڈی کے شہریوں کا زندگی برباد کر دی اور ادھر اربوں روپے خرچ کر دیے، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور یہ ہری ہری بتیاں لگا کے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور وہ مین سٹریم میڈیا جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو، میراتھن وہ کر رہا ہے، ٹرانسمیشن ایس سی او ایس سی او ایس سی او، اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ایم این ایز کو جو اٹھایا گیا، سینیٹرز کو جو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، کروڑوں اربوں روپے رشوت آفر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ سوالات ہیں، ان کے کوئی جواب دے دے۔ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان اور پاکستان کے عوام بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے عمران خان، آپ کے لیے گیا ہے۔ اگر آج اسے جہنم میں پھینکنا ہے تو پھینک دو، اگر آج اس کا سودا کرنا ہے تو کر دو۔ یہ چند لوگ جنہوں نے مفادات لیے ہیں، ان کو خان کا سودا نہ کرنے دو۔ خان 75 سال میں ایسا لیڈر نہیں ملے گا پاکستان کو، آنے والے وقتوں میں بھی نہیں ملے گا۔ اس کو ضائع مت کرو لوگوں، اس کو ضائع مت کرو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ اس کے الفاظ ہیں۔ مجھ سے کئی دفعہ کہا خان نے، اس نے کہا ماریں گے مجھے اس نے کہا، میں نے کہا یہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، تو اس نے یوں سر اٹھایا، میں بھول نہیں سکتا، میں ادھر دیکھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس نے کہا سمی ابراہیم، ڈز اٹ ریئلی میٹر if I become prime minister or I don't become prime minister? I have done my work. I have told my nation. I have made them fully understood کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور یہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو بنایا ہے۔ تو اگر تم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، رول آف لا، تو یہ مصلحتوں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے اس کے الفاظ یاد آ جا رہے ہیں، میں کسی شک نہیں کرتا، لیکن یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں کیونکہ اب یہ سوال اٹھانے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے خان کی اپروول کے بغیر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہو رہا، جا بھی نہیں رہے، اور یہ کسی نے کسی کو یقین دلا دیا کہ پرواہ نہ کرو، خان ختم، بس تہاڈی شاہی۔ غلط ہے، نہیں ہوگا ایسا۔ عوام کی شاہی ہوگی، خان کی شاہی ہوگی۔ خان اور عوام کا رشتہ انمٹ ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔